اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات بدعت ہے یا عبادت کی رات؟ اس بحث سے مبرہ ہو کر شب برات کی فضیلت سنیے اور اس سے استفادہ حاصل کیجیے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت شعبان معظم کے ماہ مبارک میں 14 اور 15 کی درمیانی شب اپنی خاص شان سے مغرب سے ہی آسمان دنیا پر شان نزول فرماتا ہے اور ندائے خاص بلند فرماتا ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا اسے اولاد عطا کرتا ہوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی مشکلات سے نجات چاہنے والا میں اسے مشکلوں سے نجات عطا کرتا ہوں، ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا میں اسے شفا عطا کرتا ہوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کرتا ہوں۔ ہم آج کیوں اس بحث میں پڑے ہیں کہ شب برات کو عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ خدا را امت کو گمراہ کرنا چھوڑیں، امت بنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ شعبان کی نصف رات کو یعنی 14 اور 15 شعبان کی درمیانی شب کو قیام بھی فرماؤ اور صبح روزہ بھی رکھو۔ اب مولا علی علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مستند چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اگر کسی کے ہاں یہ روایات کمزور بھی ہیں تو اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں کون سی بدعت آ گئی ہے؟ ہم سوچیں تو صحیح۔ مصنف ابن شیبہ میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات جب اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی پوری جوش رحمت کے ساتھ اپنے شایان شان آسمان زمین پر جلوہ فرما ہوتا ہے تو ایک قبیلہ ہے بنی کلب، بنو کلب بھی لکھا لوگوں نے، وہ سب سے کثیر بکریاں رکھنے والا قبیلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ میری امتیوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے، انہیں جنت عطا کرتا ہے۔ ہم اس بحث میں کیوں پڑھ رہے ہیں کہ جی عبادت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ہم اس کی کیوں یہ تلاش میں ہیں کہ ہمیں یہاں سے نہیں ملتا تو وہاں سے نہیں ملتا؟ اللہ کے حضور جھکنے کے لیے کس کے حوالے کی تلاش میں ہو، کس انتظار میں ہو؟ خدا را امت کو اللہ کے سامنے جھکنے والا بننے دو، شب بیدار بننے دو۔ شب برات میں ہوتا کیا ہے؟ اگرچہ اس رات کے بہت سے نام کتب میں ملے ہیں ہمیں، لیلۃ الرحمت بھی کہا گیا، لیلۃ البرات بھی کہا گیا، لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا، شب برات بھی کہا گیا۔ اس ساری راتوں کا کیا ایک ہی دن نام ہے؟ یہ سارے نام کیا ایک ہی رات کے ہیں؟ ہر رات ہی اللہ کی طرف سے مبارک رات ہے، برکت والی ہے، رحمت والی ہے۔ حرج کیا محسوس ہوتا ہے اس امت کے کچھ خشک لوگوں کو کہ لوگ جمع ہو کر اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، لوگ اللہ سے قرب مانگ رہے ہیں، لوگ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ کس بات کی بدعت سمجھتے ہو؟ اور پھر سنیے بڑی لطیف بات، دنیا کا سارا نظام اس اصل نظام کی یہ نقل ہے۔ صرف ایک ہی جملہ کہ ہم اگر دنیا میں جتنا بڑا بھی کام کرتے ہیں اس کا سالانہ آڈٹ ہوتا ہے، ہم اس پر پیچھے کیا کارکردگی ہوئی اس پر غور کرتے ہیں، اگلے سال کا لاہے عمل تیار کرتے ہیں۔
تو اگر اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے یہ نظام بنا رکھا ہے کہ وہ پچھلے سال کی کارکردگی اپنی مخلوق کی اپنے ہاں منگواتا ہے، اور آئندہ سال کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے، کیا ہوگا، اگر وہ بتا رہا ہے تو یہ اس کی شان ہے، وہ قادر ہے۔ ہمیں اس بحث میں ہرگز نہیں الجھنا، کیونکہ 1400 سال سے امت پہلے ہی بہت الجھتی ہوئی آ رہی ہے، اور امت انہی علماء سو کی وجہ سے فرقوں میں بٹ گئی، کسی بات پر بھی اتفاق نہ رہا، نہ وضو کے طریقے پر، نہ نماز کے طریقے پر، حد ہو گئی۔ اب اس بحث سے نکلتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس رات کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات عبادت کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، خوشنودی حاصل کرنا ہے، تو پھر کیسے ہوگی؟ وہ ہمیں ظاہری عبادات کے ساتھ اپنے دل کو بھی پاک کرنا ہوگا، ذکر اللہ کثرت سے کرنا ہوگا، اپنے دل کی دھڑکنوں کو ذکر الہی میں لگانا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم واقع ہی حقیقی ایمان والے لوگ بنیں اور یہ فرقہ واریت کی فضا سے امتی ہو جائیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان عظیم، اسم اعظم کی دولت اس رات کے تحفے کے طور پر قبول کیجئے، اور اپنے اللہ کا ذکر زبان کے ساتھ، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ بھی کرے۔ زبان بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہو اور دل بھی کر رہا ہو۔ تو اگر آپ دوست یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل بھی اللہ کا ذکر کرے اور ہم اللہ کی ذات کی عبادات کی صحیح حلاوتیں پا سکے، تو پھر اس کا ذریعہ سب سے بہتر قلب ہے۔ تو پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے کام کاج کرتے اللہ اللہ پڑھتے رہیے۔ آپ اپنی آنکھیں بند کیجئے اور اپنے دل پر اسم ذات اللہ کا تصور کیجئے اور پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ